المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلی کلاس میں ہم نے جو یہ کتاب ہے تسہیل الطرقات فی نظم الورقات یا تسہیل الطرقات لنظم الورقات، دونوں نام اس کے صحیح ہیں، فی نظم الورقات بھی اور لنظم الورقات. تو اس کے ابتدائی 2 اشعار ہم نے پڑھے تھے. تو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی کچھ اشعار ہیں. تو اس کا جو موضوع ہے آج کی کلاس میں، ایک تو ہم پہ یہ چیز واضح ہوگی کہ واضح علم اصول الفقہ، اس اصول الفقہ کا جو علم ہے، علم اصول الفقہ جو ہے اس کے واضح کون ہے، اس کو یعنی اس کے فاؤنڈر کون ہے مسلمانوں میں، ٹھیک ہے، اس کو وضع کرنے والے کون ہیں. ایک چونکہ وہ امام الشافعی ہیں رحمہ اللہ، اسی لیے مناقب الامام الشافعی، امام الشافعی رحمہ اللہ کے فضائل پہ تھوڑا بات ہوگی. اس کے بعد انتشار حاضر العلم، یہ علم کیسے پھیلا، وکثرت التالیف فی، اور اس میں کئی کتابیں وجود میں آئی، کئی کتابیں لکھی گئی. اس کے بعد ورقات الامام الحرمین رحمہ اللہ، امام الحرمین جن کی کتاب ہے الورقات، اس کا مختصر تعارف ہوگا. اور مناقب الامام الحرمین، اور امام الحرمین رحمہ اللہ جو ہیں ان کی کچھ فضائل بیان ہوں گے. اور سبب نظم الورقات، اور یہ بات کہ اگر یہ ورقات نثر میں ہے، امام الجوینی کی جو یہ کتاب ہے الورقات یہ نثر میں ہے، اس کو مصنف نے نظم کیوں کیا، نثر کو انہوں نے نظم میں کنورٹ کیوں کیا. تو پہلا جو ہم نے اشعار دیکھا تھا، جو یعنی جو مطلع تھا اس کا، جس سے آغاز اس متن کا ہوتا ہے، وہ کیا ہے، قال الفقیر الشرف العمریتی ذو العجز والتقصیر والتفریطی. تو اس میں ہم نے مصنف کا تعارف بھی پیش کیا تھا، اور مصنف نے جو بطور تواضع کچھ باتیں کہی تھیں ان پہ بھی ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد یہ شعر ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی. الحمدللہ، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی، حمد کے معنی کیا ہے وغیرہ. تو اس کے بعد امام العمریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی قد اظہر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے ظاہر کیا. کیا ظاہر کیا؟ علم الاصول، علم اصول کو، یعنی اللہ کی تعریف ہے جس نے علم اصول کو ظاہر کیا. للورا، ورا میں نے کہا مخلوق کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں سید الورا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی، سید الورا یعنی تمام مخلوقات کے سردار. تو اللہ کے لیے تمام تعریف ہے جس نے علم اصول الفقہ کو ظاہر کیا مخلوقات کے لیے، واشہرا، اور اس کو مشہور کیا یعنی پھیلایا، نشرا، ٹھیک ہے. تو اصل میں ہے یہ اظہرا، یہ ہے اصل میں اظہرا یظہر اظہار، یہ ہونا چاہیے قد اظہرا، یا ہونا چاہیے اشہرا، اشہرا یشہر اشہار، اظہرا یظہر اظہار. اظہار کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، حتیٰ کہ کشمیری میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اظہار کرنا. تو یہ الف جو ہے یہ اطلاق کے لیے ہے، یعنی یہاں پہ آسان الفاظ میں یاد رکھیں، جو الف ہے اس کو شعر کے وزن کے لیے پڑھایا گیا ہے. کیونکہ اگر اس کو ایسے پڑھیں گے الحمدللہ الذی قد اظہر، اس میں وہ چاشنی نہیں رہتی ہے، اس میں وہ مزہ نہیں رہتا ہے. تو الحمدللہ الذی قد اظہر علم الاصول للورا واشہرا، تو اس کے لیے ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے آغاز میں، یہ دوسرا اشعار ہے. دوسرے اشعار میں مصنف نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب کس موضوع پہ ہے، ابھی تک یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب کس موضوع پہ ہے. لیکن اگر کوئی انسان، یعنی مثال آپ سمجھے، کسی شخص نے اس کتاب، کسی شخص نے اس متن کو، یہ جو نظم ہے اس کو دیکھا کہیں پہ، اس پہ ٹائٹل پیج نہیں تھا. اور پہلے زمانے میں جس طرح آج کتابیں چھپتی ہیں ویسے تو نہیں چھپتی تھی، وہ مخطوطات کی صورت میں ہوتی تھی، ہاتھ وہ لکھا جاتا تھا ہاتھ سے. ایک مصنف اپنی کتاب لکھتے تھے
پھر اس کو اس کے شاگرد نقل کرتے تھے، اور کبھی وہ اس طرح لکھتے تھے کہ وہ بہت مشکل ہوتا تھا پڑھنا، جیسے کہ امام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام الامام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اسلامی تاریخ میں جن لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب تھی ان میں ایک بہت ہی بڑا نام امام ابن تیمیہ کا بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ کی اگر کوئی تحریر آج ہمیں ملتی ہے اس کو بڑی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو پڑھنا ناممکن ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، حتیٰ کہ اس حد تک کہ امام ابن تیمیہ جب لکھتے تھے، کیونکہ وہ بہت تیزی سے لکھتے تھے، بہت زیادہ تیزی، اور انہوں نے جن حالات میں کتابیں لکھی ہیں وہ عام حالات نہیں تھے، میں نے کہا کہ وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو امام ابن تیمیہ کبھی لکھتے تھے پھر وہ خود ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے کیا لکھا ہے یہاں پہ، خود ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی تھی کیونکہ علم کی بہتات تھی۔ تو پھر ان کے ایک شاگرد تھے عبداللہ بن رشیق رحمہ اللہ، وہ ابن تیمیہ کے خاص شاگرد تھے، تو وہ امام ابن تیمیہ کے خط کو، ان کی ہینڈ رائٹنگ کو ان سے زیادہ پہچانتے تھے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں وَقَانَ أَبْصَرَ بِخَطِّهِ مِنْهُ، یہ ابن تیمیہ سے زیادہ ان کے خط کو جانتے تھے، حتیٰ کہ کبھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو لگتا تھا کہ یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے، وہ عبداللہ بن رشیق کو بلاتے تھے، بولتے بھائی میں نے کیا لکھا ہے یہ پڑھ کے بتا دو مجھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں پھر نقل ہوتی تھی کتابیں، آج تو پہلے ہی آپ کو ہارڈ باؤنڈ کتاب ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر پیجز ہوتے ہیں، تو ویسے نہیں تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی کتاب ہے اس کے اوپر نام لکھا ہی نہیں ہے، یعنی اس کتاب کا نام کیا ہے، یا لکھا ہے وہ اس پہ کچھ پانی گر گیا ہے، تو آپ دیکھیں اس زمانے میں جو مخطوطات ہوتے ہیں، آج بھی دیکھیں ان کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا اگر کبھی مصنف نے، سپوز کسی قاری نے اس کتاب کو اٹھایا نظم الورقات کو، اس کو پتہ نہیں ہے یہ کیا ہے، اب یہ پڑھ رہا ہے، قال الفقیر الشرف العمریتی ذو العجز والتقصیر والتفریط الحمدللہ، ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کتاب کس موضوع پہ ہے، ابھی تو پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی قد اظہر علم الاصول للورا واشہرا، تو یہ جو ہے نا علم الاصول، اس میں اشارہ ہے کہ اس اصول فقہ پہ کتاب ہے، سمجھائی بات؟ ابھی انہوں نے نہیں کہا لیکن اس میں اشارہ ہے، تو یہ جو اشارہ کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں براعت الاستحلال، براعت الاستحلال، یہ اس کو یاد رکھیں، یعنی یہ جو لفظ استعمال کیا علم الاصول، اس کو ہم کہتے ہیں براعت الاستحلال۔ وہی براعت الاستحلال کیا ہے؟ ان یاتی المتکلم فی اول کلامہ، کہ متکلم بات کرنے والا یا کتاب لکھنے والا آغاز میں ہی کوئی ایسی بات کہے بما یشعر بمقصودہ، جس سے پتہ چلے کہ اس کا مقصود کیا ہے۔ یہ بڑی وہ خوبصورت بات مانی جاتی ہے، بڑی فصیح چیز مانی جاتی ہے کہ ایک انسان، جس طرح انہوں نے براعت الاستحلال سے کام لیا ہے، براعت الاستحلال، یعنی اگر کوئی ذہین آدمی ہے جو ہی وہ اس نظم کو ہاتھ میں لے گا، جب وہ پڑھے گا کہ الحمدللہ الذی قد اظہر علم الاصول للورا، اس کے ذہن میں یہ ہنٹ ملے گی کہ یہ علم الاصول پہ کتاب ہے، تو اس کو براعت الاستحلال کہتے ہیں۔ تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے براعت المطلع، براعت المطلع وہ ہوا آغاز میں یہ کہنا، یعنی آپ نے کتاب کو پڑھا، آغاز میں آپ کو پتہ چلا کتاب کا موضوع کیا ہے۔ دوسرا ہو گیا براعت المقطع، براعت المقطع ہو گیا وہ کیا ہے؟ براعت المقطع ان یاتی المتکلم فی آخر کلامہ بما یشعر بانتہائہ، وہ یہ ہے کہ جو بات کرنے والا ہو وہ ابھی کتاب کو ختم کرنے سے پہلے کوئی ایسی بات کہے جس سے پتہ چلے کہ اب یہ کتاب ختم ہونے والی ہے، اشارہ دے۔ مثلا کوئی مصنف اپنی کتاب میں کہے، بات چل رہی ہو، پھر کہے گا وہ وَنَسْأَلُ اللَّهَ حُسْنَ الختام، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ ہمارا خاتمہ خیر پہ ہو، تو اس میں اشارہ ہوگا یہ جو خاتمہ ہے اس کتاب کا اب خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ایک علمی نقطہ ہے براعت الاستحلال، تو اس میں براعت المطلع ہوتا ہے اور براعت المقطع۔ تو امام العمریتی رحمہ اللہ، شرف الدین العمریتی رحمہ اللہ، آپ نے یہاں پہ براعت استحلال سے کام لیا ہے۔ یعنی دیکھیے نظم وہ الٹپ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو شعر دماغ میں آیا تو وہ لکھ رہے، نہیں، یعنی یہ ان قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے ان کے ذہن میں تھا کہ میں جب اس کتاب کو لکھوں گا تو جو اس کا دوسرا شعر جو ہوگا وہ براعت الاستحلال پر مبنی ہوگا۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اصول الفقہ کو ظاہر کیا اور مشہور کیا، لیکن کیسے ظاہر کیا وہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو تیسرا شعر ہے یہ دوسرے شعر سے ریلیٹڈ ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اصول الفقہ کو ظاہر کیا، اسے مشہور کیا، لیکن اعلیٰ لسان الشافعی وحونا، امام الشافعی کی زبان پہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے امام شافعی کے ذریعے اصول الفقہ کو ظاہر کیا اور اسے مشہور کیا، وحونا، اور اس کو آسان کیا اصول الفقہ کو، اور فہو الذی لہ ابتداء دونا، فہوا، ہوا کی جو ضمیر ہے بس وہی ہے وہ، یعنی ہوا کی ضمیر امام شافعی کی طرف لوٹتی ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے علم اصول الفقہ کو امام شافعی کے ذریعے ظاہر کیا، فہو، اور امام شافعی ہی ہے الذی لہ ابتداء دونا، لہو یعنی لاصول الفقہ، امام شافعی ہی پہلے انسان ہیں جنہوں نے اصول الفقہ کو مدون کیا، کوڈیفائی کیا، اس کو جمع کیا، ٹھیک ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اصول الفقہ کو سیدنا الامام الشافعی رحمہ اللہ کے ذریعے ظاہر کیا، اور امام الشافعی رحمہ اللہ ہی وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس کو کیا کیا؟ جمع کیا۔ تو یہ واضح ہے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں جو کیا کہتے ہیں اس کو
اصول الفقہ کی تدوین کا جو صحرا ہے، اصول الفقہ پہ مستقل کتاب لکھنے کا جو صحرا ہے، وہ سیدنا الامام الشافعی رحمہ اللہ کے سر جاتا ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ ہم نے لکھی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اس کلاس میں دیکھیں گے کہ واضح علم اصول الفقہ، کہ اصول الفقہ کا جو علم ہے اس کے واضح کون ہے، فاؤنڈر کون ہے اس کے۔ تو واضح علم اصول الفقہ، تو اصول الفقہ کے جو فاؤنڈر ہیں، جو بانی ہیں، وہ ہے اول من صنف فی اصول الفقہ، پہلے شخص جنہوں نے اصول الفقہ پہ باقاعدہ اور باضابطہ کتاب لکھی، مستقل کتاب لکھی، وہ ہے هو سیدنا الامام الشافعی، وہ امام الشافعی ہیں رحمہ اللہ۔ اور امام الشافعی رحمہ اللہ کا پورا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے رحمہ اللہ۔ تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا آپ سے کہ ہمارے جو 4 ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ پہلے امام ہیں، امام مالک دوسرے امام ہیں، امام الشافعی تیسرے امام ہیں، اور امام احمد چوتھے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام الشافعی جو ہے وہ تیسرے ائمہ اربعہ میں سے تیسرے امام ہیں۔ تو آپ کی جو ولادت ہوئی، یعنی آپ پیدا ہوئے 150 ہجری میں، 150 ہجری، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے 150 سال ہوئے تھے تو امام الشافعی پیدا ہوئے رحمہ اللہ۔ تو آپ غزہ میں پیدا ہوئے، جو فلسطین ہے، غزہ میں پیدا ہوئے 150 میں، اور 204 میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو کل ملا کے اگر دیکھیں تو امام الشافعی رحمہ اللہ کی کل عمر 54 سال بنتی ہے، یعنی 54 سال کی عمر میں آپ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، اگر انسان اس پہ غور کرتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران انسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اہم بات جو ہے کہ سیدنا امام الشافعی کے بارے میں نے کہا کہ آپ 150 میں پیدا ہوئے، یہ وہی سال ہے جس میں سیدنا الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ امام ابو حنیفہ 70 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 150 میں آپ کی وفات ہوئی۔ جس سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی اسی سال امام الشافعی کی ولادت ہوئی۔ تو اس میں بعض اہل نظر نے کہا ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے اگر ایک مجتہد کو اس دنیا سے اٹھایا ہے، مجتہد مطلق، تو اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے ایک اور مجتہد اسی سال میں پیدا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اسی رات میں یا اسی دن اسی ٹائم پہ ان کی ہوئی، جس ٹائم پہ یہاں سے امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تو یہاں سے امام شافعی پیدا ہوئے، تو وہ چیز بہرحال ڈیبیٹیبل ہے، وہ تاریخی طور پہ صحیح طور ثابت۔ یہ تو البتہ مسلم ہے کہ جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی اسی سال امام الشافعی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی۔ تو امام الشافعی رحمہ اللہ کون ہیں؟ ان کا یہاں پہ سلسلہ نسب ہے۔ امام الشافعی جو تھے وہ قریشی تھے، یعنی قریش سے ان کا تعلق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ یہ بہت ہی فخر کی بات ہے، 4 ائمہ میں سے یہ خصوصیت امام الشافعی کو حاصل ہے، آپ مطلبی ہیں اور قریشی ہیں۔ تو آپ کا پورا سلسلہ نسب یہ ہے، ہوا یعنی امام الشافعی کون ہے؟ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، محمد ابن ادریس آپ کے والد صاحب ہیں، ابن العباس عباس آپ کے دادا ہیں، ابن عثمان ابن شافع، یہ جو شافع ہے انہی نسبت سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ انہی کی نسبت سے آپ شافعی ہیں۔ ابن سائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن حاشم ابن المطلب ابن عبد مناف بن قصی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ تو یہ جو عبد مناف ہے، یہاں پہ آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی، تو یہ جو ہے عبد مناف، یہ جو ہے یہاں پہ امام الشافعی رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، امام الشافعی مطلبی تھے، یعنی جس کو ہم کشمیر میں کہتے ہیں پتر بھائی اسم پانوی، تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ تو اس اعتبار سے امام الشافعی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے الامام المطلبی، ٹھیک ہے، امام الشافعی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے امام الشافعی پہ۔ تو امام الشافعی کا جو یہ نسب ہے اس کے بارے میں امام البیہقی فرماتے ہیں، امام البیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فنسب الشافعی فی قریش، امام الشافعی قریشی تھے، واشتہارہ بالمطلبی، کہ امام شافعی کا مطلبی ہونا یہ اتنا مشہور ہے، عند الخلفاء، خلفاء کے نزدیک، والعلماء، علماء کے نزدیک بھی یہ بات مشہور ہے، والشعراء، یعنی یہ جو بادشاہ تھے ان کو بھی یہ بات معلوم تھی، ایک ہو گیا معلوم، دوسرا ہو گیا مشہور ہونا، ان کے ہاں بھی مشہور تھی، علماء کے ہاں بھی مشہور ہے، اور شعراء کے ہاں بھی مشہور ہے کیا؟ امام شافعی قریش سے کتنا مشہور ہے؟ اشہر من ضوء النہار عند المبصر، فرماتے ہیں دن کی روشنی سے زیادہ ایک نظر والے کے لیے، یعنی جو اہل نظر، یعنی جس کو علم ہو، ایک علم رکھنے والے کے نزدیک دن کی روشنی سے زیادہ یہ بات واضح ہے کہ امام الشافعی کیا تھے؟ قریشی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں، شام کے تھے وہ، علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ، وہ بہت ہی کٹر حنفی تھے، حتیٰ کہ تعصب کی حد تک وہ حنفی تھے، لیکن بہت بڑے عالم تھے علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے، کچھ لوگوں نے مالکیہ میں سے اور حناف میں سے کچھ لوگوں نے امام الشافعی کے نسب پہ اعتراضات کیے تھے، کہا تھا کہ یہ قریشی نہیں ہے امام، یعنی وہ اختلاف جو آپس میں ہوتا ہے تو پھر کبھی انسان ادھر ادھر کی بات کہتا ہے۔
تو زاہد الکوثری نے اس کا جواب دیا تھا، کہا تھا کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں بعض المالکیہ والحنفیہ، کچھ حنفی اور کچھ مالکی، تعصب بارد، فرماتے ہیں یہ صرف تعصب ہے، یہ تعصب کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ اس امام کو جو فضیلت ہے اس کو تھوڑا کم کرے. تو اس کے بعد کہتے ہیں زاہد الکوثری صاحب، فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَن يُنَاقِشُوهُ فِي عِلْمِهِ لَا فِي نَسَبِهِ، فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا قریشی ہونا تو مسلم ہے، اس پہ اجماع نقل کیا ہے. امام النووی نے بھی اس پہ اجماع نقل کیا ہے، علماء کا تہذیب الاسماء واللغات میں اجماع نقل کیا ہے، اور امام ابن عبد البر نے بھی اس پہ اجماع نقل کیا ہے الانتقاء فی فضائل الائمہ ثلاثہ، تو اس پہ اجماع نقل کیا ہے. تو زاہد الکوثری صاحب فرماتے ہیں کہ اس پہ تو علماء کا اتفاق ہے، لہٰذا جو مالکیہ اور احناف ہیں اگر وہ امام شافعی کے ساتھ رد کرنا چاہتے ہیں، نکاش کرنا چاہتے ہیں، ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے علم میں ان کے ساتھ نکاش کریں، نہ کہ نسب میں، کیونکہ ان کا نسب قریشی ہونا یا مطلبی ہونا یہ معروف ہے. اچھا، ان کا جو سلسلہ نسب ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اس پہ اگر بات کریں تو ایک کلاس اس پہ بھی ہوگی، لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا موقع یہاں پہ نہیں ہے بات کرنے کا. یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو اتنا بڑا سلسلہ نسب ہے امام شافعی کا، اس میں 4 آدمی صحابی ہیں، 4 آدمی صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کچھ بڑے صحابی ہیں، کچھ چھوٹے صحابی ہیں. تو وہ تفصیل کا موقع نہیں، اگر کبھی انشاءاللہ موقع ملا آپ کتابوں میں دیکھیں یہ چیز آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد ایک حدیث ہے حدیث عالم قریش، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ذکر کیا ہے ایک قریشی عالم کا. اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، یعنی بہت، اس کے عبداللہ بن مسعود سے بھی یہ روایت ہے، حضرت علی سے بھی روایت ہے، کئی طرق اس کے ہیں. وہ آپ حدیث کی کتاب میں یہ پڑھیں گے، جب آپ حدیث کی یہ پڑھیں گے طرق کسے کہتے ہیں. تو اس کے مختلف طریقوں سے، مختصر الفاظ میں مختلف طریقوں سے حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا قریشن، قریش کو برا بلا مت کہا کرو. اس کی کئی وجوہات ہیں، ویسے برا بلا کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہاں پہ خصوصیت ہے قریش کی کہ قریش کو برا بلا مت کہا کرو. فإن عالمها يملأ الأرض علما، ان کا ایک عالم ہوگا، قریش کا ایک عالم ہوگا جو پوری زمین کو علم سے بھر دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں اس کے بعض طرق ہیں وہ ضعیف ہیں، بعض پہ کلام کیا ہے، لیکن محدثین اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. قال الامام ابن حجر، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ حافظ الدنیا، آپ فرماتے ہیں قال البیہقی، امام البیہقی فرماتے ہیں اذا ضمت طرق هذا الحدیث بعضها الى بعض افاد قوتا. فرماتے ہیں کہ امام البیہقی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس حدیث کے طرق کو جب جمع کیا جائے، ایک دوسرے کو آپس سے جوڑ کے جمع کیا جائے ان تمام کو، تو افاد قوتا، تو وہ اس کو قوی بناتی ہیں، اس حدیث کو قوی، اگرچہ اس میں بعض طرق ضعیف ہیں، لیکن جب ان سبوں کو جمع کیا جاتا ہے اصول الحدیث کی روشنی میں، علم حدیث کی روشنی میں، تو وہ اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. وعرف، اور ہم یہ جانتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، ان للحدیث اصلا، کہ اس حدیث کی کچھ نہ کچھ اصل ہے. اس کے بعد امام ابن حجر خود فرماتے ہیں قلت، یعنی میں کہتا ہوں. تو امام ابن حجر ایسے تھے کہ وہ قلت کہیں. ہمارے یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے قلت، ٹھیک ہے، جو جس انسان نے جس کو تجوید بھی نہیں آتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ قلت، میں سمجھتا ہوں. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قال اقول نہ سنائیں، اس انسان کو چاہیے یہ سنانا جس کی علم میں ایک مقام جس کا ہو. تو قل، تو امام ابن حجر فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وہو کما قال، ایسا ہی ہے جیسا امام بیہقی نے کہا ہے، یعنی اس حدیث کی اصل لتعدد مخارجها وشہرتها، فرماتے ہیں کیونکہ اس کی تخریج کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ بڑا مشہور ہے، یہ بات بڑی مشہور ہے. فی کتب من ذکرنا من المصنفین، اور ان مصنفین کی کتاب میں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، وہ اس کتاب میں آیا ہے، انہوں نے ذکر کیا، یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں، وہ آپ کتاب میں دیکھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى اشْتِهَارِهِ فِي الْقُدَمَا، فرماتے ہیں یہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، یعنی ہمارے سلف جو تھے، ان میں بھی یہ بات مشہور تھی کہ ایک قریشی عالم ہوگا جو پوری زمین کو علم سے بھر دے گا. فرماتے ہیں اس پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اس کی صحت پہ کہ یہ مشہور تھا قدیم زمانے کے لوگوں میں بھی. دلالت کون سی چیز کرتی ہے؟ ما اخرجہ البیہقی، جو امام البیہقی نے روایت کیا ہے، من طریق احمد ابن عبد الرحمن، احمد ابن عبد الرحمن کے طریق سے. وہ کہتے ہیں، احمد ابن عبد الرحمن کہتے ہیں سمعت الربی ابن سلیمان یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربی بن سلیمان کو کہتے ہوئے سنا. احمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ربی بن سلیمان، یہ جو ربی تھے، الربی کون ہے؟ یہ امام شافعی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، خاص شاگردوں میں سے، بہت بڑے امام ہیں ہمارے. تو کہتے ہیں کہ میں نے امام ربی کو سنا، براہ راست ان سے سنا. وہ کہتے تھے کہ ناظر الشافعی محمد ابن الحسن، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی اور محمد ابن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، امام محمد بڑے مشہور، فرماتے ہیں امام شافعی نے ان سے مناظرہ کیا ایک مرتبہ. تو یہ بڑی دلچسپ رودات ہے ان کی. وہاں بھی مناظرے ہوتے تھے، لیکن وہ مناظرے نہیں ہوتے تھے جو ہم دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوششیں، وہاں وہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا. وہاں بڑے پیار و محبت سے مناظرہ ہوتا تھا. مثال میں دوں گا، یونس بن عبد الاعلیٰ کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور امام شافعی کا مناظرہ ہوا. ٹھیک ہے, مناظرہ ہوتا ہے, یہ علم کو, اس سے علم کو فروغ ملتا ہے, لیکن جب یہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو. یہ وہ نہ ہو کہ جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس نام پہ جو ہنگامہ آ رہی اور گوگا آرائی ہو رہی ہے, تو وہ تو خرافات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں ڈسکشن ہوتا تھا, ڈبیٹ ہوتا تھا, ڈسکشنز ہوتے تھے. تو یونس بن عبد الاعلیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور امام شافعی کا مناظرہ ہوا. کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ ذہین انسان کوئی نہیں دیکھا. کئی مرتبہ یہ کئی گھنٹوں میں بحث جاری رہی, اس کے بعد ہم نکلے. اب بحث کے بعد تو دل میں ہوتا ہی ہے نا وہ تھوڑا سا. تو کہتے ہیں جب ہم باہر نکلے تو امام شافعی مجھے راستے میں ملے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. یونس بن عبد الاعلیٰ کا ہاتھ امام شافعی نے پکڑا, کہا کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم بحث بھی کریں اور آپس میں بھائی بھی ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مناظرہ بھی کریں, اختلاف بھی کریں اور اس کے باوجود آپس میں, اس کو ادب الخلاف کہتے ہیں. تو علماء ایسے تھے آپس میں. امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کا کئی مسائل میں رد کیا ہے, امام محمد بن حسن کا رد کیا ہے, حتیٰ کہ امام مالک کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر مجھ پہ کسی عالم کا احسان ہے وہ امام مالک ہیں, لیکن ان کا بھی رد کیا ہے, اختلاف کیا ہے ان کے ساتھ. لیکن احترام کتنا کرتے تھے امام مالک کا؟ کہتے تھے اذا ذکر مالک, جب بھی امام مالک کا ذکر ہو فمالک نجم, تو مالک ستارہ ہیں. علماء کے درمیان امام مالک کیا ہیں؟ اور کہتے تھے کہ جب میں ان کے پاس پڑھتا تھا تو میں امام مالک کا مجھ پہ اتنا رعب تھا, اتنی ہیبت مجھ پہ تاری تھی امام مالک کی, کہ میں پیج کو اتنی آہستہ سے ٹرن کرتا تھا کہ اس کی آواز نہ سنے امام مالک. یعنی احترام کا یہ عالم تھا. تعریف اتنی کرتے تھے کہ سٹار ہے, سٹار اسلامی دنیا کے, لیکن اختلاف اپنی جگہ پہ تھا. تو وہاں پہ یہ نہیں تھا جو ہم یہاں دیکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں ناظر الشافعی محمد ابن الحسن, امام شافعی نے امام محمد کے ساتھ مناظرہ کیا, تو اس میں امام شافعی غالب ہوئے امام محمد پہ. امام شافعی غالب ہوئے امام محمد پہ. فرماتے ہیں فبلغ الرشید, یہ بات پہنچی ہارون رشید کو. ہارون رشید نے سنا کہ امام شافعی اور امام محمد کا مناظرہ ہوا جس میں امام شافعی غالب ہوئے. تو رشید نے کیا کہا؟ ہارون رشید نے فقال, ہارون رشید نے کہا اما علیم محمد, کیا محمد کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ کون محمد؟ محمد بن حسن. امام شافعی کا نام بھی محمد ہے, یعنی دو محمد تھے. لیکن کہا کہ کیا امام محمد بن حسن کو یہ بات معلوم نہیں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قدموا قریشن, قریش کو ترجیح دو, ان کو آگے بڑھاؤ. فإن علم العالم منہ یسع طباق الارض, کہ ان میں سے ایک عالم آئے گا جس کا علم پوری دنیا پہ پھیلے گا, پوری دنیا پہ چھا جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدامہ کے یہاں بھی اس کی اصل تھی. تو بہرحال اس پہ آپ تفصیل سے اگر آپ اس پہ کلام دیکھنا چاہتے ہیں, اس کے تمام طرق کو جمع کیا ہے, اس پہ بات کی ہے, تو امام شافعی رحمہ اللہ کے فضائل پہ, آپ کی مناقب پہ ایک رسالہ ہے امام ابن حجر عسقلانی کا. امام ابن حجر عسقلانی نے امام شافعی کی فضیلت پہ آپ کی مناقب پہ ایک رسالہ لکھا ہے. اس رسالے کا نام ہے توالی التأسیس لمعالی محمد ابن ادریس. توالی التأسیس لمعالی محمد ابن ادریس. تو یہ آپ کو بہرحال آپ اس کو دیکھیں, آپ کو مل جائے گی. یہ کتاب مارکیٹ میں تو ویسے اویلیبل نہیں ہے ہمارے یہاں اس وقت, البتہ نیٹ پہ یہ اویلیبل ہے, آسانی سے آپ کو مل جائے گی. آپ اس کتاب کا نام لکھیں توالی التأسیس, پھر لکھیں ساتھ میں PDF, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو خصوصاً یہ بحث ہے, یہ 5-6 صفحات پہ انہوں نے اس حدیث پہ کلام کیا ہے, اس کو آپ دیکھیں. تو اس حدیث کے بارے میں کئی علماء, یعنی اکثر علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے امام شافعی پہ. امام شافعی اس حدیث کے مصداق ہے. تو بہرحال اب یہ جو ابھی یہاں ان نے سوال پوچھا تھا, بڑا اہم سوال تھا یہ, کہ اگر امام شافعی کو ہم کہتے ہیں, اس بات کو سمجھنا اور بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ امام شافعی جو ہے علم اصول فقہ کے موجد ہے, آپ نے علم اصول فقہ کو وضع کیا, فادر ہے علم اصول فقہ کے, تو اس سے پہلے جو آپ کہتے ہیں کہ ائمہ تھے, امام مالک تھے, ان کی اپنی فقہ ہے, اور فقہ تو اصولوں کے بغیر نہیں ہوگی. یہ وہ الٹپ معاملہ تو ہے نہیں کہ اصول نہیں اور فقہ بن رہی ہے, ایسا نہیں ہے. یا ہمارے سیدنا الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, تو ان کی بھی باضابطہ فقہ ہے, بہت بڑے امام ہیں وہ, اور جن کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ, کہ فقہ میں لوگ امام ابو حنیفہ کے محتاج ہیں, ان کی بھی اپنے اصول ہوں گے. تو اصول تھے. تو امام شافعی کا اس میں امتیاز کیا ہے, امام شافعی کا امتیاز و فضیلت کیا ہے؟ تو اس کا جواب الامام الفخر الرازی, امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کانوا قبل الامام الشافعی یتکلمون فی مسائل اصول الفقہ. تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی پہلے لوگ اصول الفقہ کے مسائل میں کلام کیا کرتے تھے. امام شافعی سے پہلے بھی لوگ اصول الفقہ کے مسائل میں کلام کیا کرتے تھے. وَيَسْتَدِلُّونَ وَيَعْتَرِضُونَ, اور استدلال بھی کیا کرتے تھے. استدلال کے لیے تو کوئی دلیل ہوگی نا جس سے وہ استدلال کریں گے. استدلال بھی کرتے تھے, یعنی دلیل بھی پکڑتے تھے, اور اعتراض بھی کرتے تھے ایک دوسرے پہ, کام چلتا تھا. لیکن اہم بات کیا تھی؟ وَلَكِنْ مَا كَانَ لَهُمْ قَانُونٌ كُلِّ, لیکن ان کے لیے ایک قانون نہیں تھا. اصول الفقہ مطلب وہ ایک اسٹرکچر, باڈی ایک بنی ہوئی نہیں تھی. مرجوع الیہ فی معرفت دلائل الشریعہ, جس کی طرف لوگ رجوع کرتے اچھی طرح یہ بات سمجھنے کے لیے کہ شریعت کے دلائل خاص طور پہ, ٹھیک ہے. وفی, ایک تو یہ کہ شریعت کے دلائل کیا ہیں,
قطعی طور پہ، وفی کیفیت معارضتها و ترجیحاتها، اور یہ بھی کوئی قانون نہیں تھا ان کے پاس کہ اگر شریعت کے دلائل آپس میں ٹکرائیں، ایسا تو کبھی ہوتا ہے، قرآن کی ایک آیت لگتا ہے کہ دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، یا قرآن اور حدیث میں کبھی تضاد محسوس ہوتا ہے، یا کبھی دو احادیث میں تضاد محسوس ہوتا ہے جس کو تعارض کہتے ہیں. تو ان کے پاس وفی کیفیت معارضتها کہ اگر یہ آپس میں ٹکرائیں تو کیا کیا جائے، اس کے لیے بھی کوئی قانون. و ترجیحات ہے، اور پھر ترجیح کیسے دی جائے اور اصول کیا ہیں اس کے، اس کا بھی کوئی کلی قانون. فاستنبط الشافعی علم اصول الفقہ، تو امام الشافعی نے علم اصول الفقہ کو نکالا، ٹھیک ہے، استنباط کیا. ووضع للخلق قانونا کلیا، اور لوگوں کے لیے کلی قانون بنا دیا، ایک کتاب لکھی مستقل. یرجع الیہ فی معرفت مراتب الادلۃ الشرع، جس کی طرف رجوع کیا جائے گا اس بات کو جاننے کے لیے کہ شریعت کے جو دلائل ہیں ان کے درجے کیا ہیں، ان کی درجہ بندی کیسے ہے. سمجھائی بات؟ یعنی امام الشافعی رحمہ اللہ سے پہلے بھی لوگ، حتیٰ کہ ہم تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اصول الفقہ کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں، رسول اللہ نے خود اصول الفقہ کو استعمال کیا، حتیٰ کہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور ایک یہ خط ہے جو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے نام لکھا تھا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کو لکھتے ہیں، اعرف الاشباہ والامثال، اشباہ اور امثال کو پہچانو. یہ دونوں چیزیں اصول فقہ کی بحثیں ہیں. اعرف الاشباہ والامثال، اشباہ اور امثال کو پہچانو. وقس الامور برائک، کس کا فعل امر ہے؟ قاس یقیسو، اور قیاس کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. وقس الامور برائک، اور جو معاملات جو قرآن و حدیث میں جو واضح نہ ہو ان میں قیاس کرو اپنی رائے کے ذریعے سے. سمجھائی بات؟ یعنی ایک رائے محمود بھی ہوتی ہے، ہر رائے مذموم نہیں ہے. وقس یعنی تو پتہ چلا کہ قیاس کا ثبوت صحابہ سے بھی ملتا ہے، رسول اللہ سے بھی قیاس کا ثبوت ملتا ہے. وقس الامور برائک، اور معاملات کو اپنی رائے سے قیاس کرو. تو قیاس کے اپنے اصول ہیں، یہ الٹپ چیز نہیں ہے جس کو ہم کشمیری میں قیاس کہتے ہیں، یہ باضابطہ اس کے اپنے ارکان ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، البتہ ایک کتاب کی صورت میں باضابطہ ایک سٹرکچر بنایا ہوا، تو وہ امام شافعی کا کارنامہ ہے بلا شبہ. تو اس میں کچھ لوگوں نے، تو جو احناف ہیں، مثلا ہمارے جو احناف ہیں، ہم احناف کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اصول الفقہ پہ جو کتاب لکھی وہ امام ابو حنیفہ کی ہے، کتاب الرائے. تو احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ اصول الفقہ کے بانی امام ابو حنیفہ ہیں. اور یہاں سے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی اصول الفقہ پہ اچھا کام ہوا ہے. میں نے کئی کتابیں ان کی اصول الفقہ پہ دیکھی ہیں. میں جب ایران گیا تھا تو اس میں دو چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی ان کی. ایک یہ کہ انہوں نے وہاں پہ فلسفے پہ اچھا خاصا کام کیا ہے، فلسفے پہ ایرانیوں کے یہاں بڑا شغف ہے فلسفے کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ اصول فقہ پہ بھی اچھا خاصا کام ہے ان کا، ٹھیک ہے. تو اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اصول فقہ کے جو واضح ہیں وہ امام جعفر صادق ہے رحمہ اللہ، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی، لیکن دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مسئلہ کہ آپ کے سامنے ہے کیا، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یوں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح بات ہے، امام جعفر صادق نے بھی لازماً اصول الفقہ کو وہ جانتے ہوں گے، انہوں نے لازماً اصول الفقہ پہ بات کی ہوگی، کئی مسائل کو ڈسکس کیا ہوگا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. امام ابو حنیفہ نے بھی ڈسکس کیا ہوگا. یہ تو عجیب بات ہے نا، مسائل تو نہیں نکلیں گے اصولوں کے بغیر، وہ اصول کیا کچھ بھی ہوں، لیکن جب تک آپ کے پاس اصول ایک باڈی نہیں ہے، ایک اسٹرکچر نہیں ہے اصولی، آپ نہیں نکال سکتے ہیں فروعات کو. تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بات کی ہوگی، اور بھی کئی لوگوں نے، حضرت عمر نے بھی بات کی ہے، لیکن حضرت عمر کو اس کا بانی وجہ یہ ہے کہ باضابطہ کتاب لکھنا، مستقل کتاب لکھنا، وہ امام شافعی کے اثر ہے، ٹھیک ہے. تو کئی علماء نے اس پہ بھی کہا ہے کہ بھائی اس پہ بھی اجماع ہے بعد میں کہ امام شافعی اصول فقہ کے بانی ہے. کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ میں کہوں گا نہیں جی حسن بصری نے کتاب لکھی ہے، کتاب ہے کہاں، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں وہ دکھائیں نا آپ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتاب الرائے ہے کہاں؟ امام ابو حنیفہ کی کوئی بھی کتاب جو صحیح نسبت ان کی طرف ہو وہ نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی. ان کے شاگرد ہیں محمد بن حسن، آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں امام ابو یوسف کی کتابیں، تو اس سے امام ابو حنیفہ کا فقہ آگے بڑھا. اب ایک کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے الفقہ الاکبر عقیدے میں، تو لیکن اس پہ بھی علماء نے کلام کیا ہے، اس پہ بھی، یا وصیت ہے امام ابو حنیفہ کی، تو اس پہ بھی علماء نے کلام کیا ہے، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مستقل ایک کتاب اصول الفقہ پہ اس طرح آدمی کا لکھنا کہ بھائی میں کتاب لکھ رہا ہوں اصول الفقہ پہ، اس پہ میں اصول فقہ کو جمع کروں گا، اصول فقہ کہتے کس ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے اور اس کے مسائل دلائل کیا ہے، تو وہ امام شافعی ہے. اور وہ کتاب جو ہے امام شافعی کی، اس کتاب کا نام ہے الرسالہ، بڑی مشہور کتاب ہے الرسالہ. تو یہ آپ کو مل جائے گی، اس کو کئی انہوں نے چھاپا ہے، کئی پبلشر نے اس کو چھاپا ہے. تو اس کے بعد امام الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے، فرماتے ہیں فثبت، پس ثابت ہوا ان نسبت الشافعی الی علم الشرع کا نسبت ارسطاطالیس الی علم العقل. فرماتے ہیں آپ ایسے ہی سمجھو کہ امام الشافعی کی نسبت اصول الفقہ کے ساتھ وہی ہے جو ایرسٹوٹل کی لاجک کے ساتھ ہے. دیکھیے آپ کہتے ہیں لاجک کو آپ منطق کہتے ہیں، منطق
لاجک. تو لاجک کے بارے میں پتا ہے. لاجک کسے کہتے ہیں؟ منطق کہتے ہیں. یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، یعنی جو آپ سوچتے ہیں اس کو خطا سے بچائیں. یعنی لاجک آپ کو سکھاتا ہے کہ صحیح طریقے پہ کیسے سوچا جائے. یعنی آپ کبھی کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو جو مخالف ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ منطقی طور پہ غلط ہے. منطقی یعنی اس میں جو آپ نے جو طریقہ اس میں اختیار کیا ہے وہ منطقی طور پہ. تو لاجک یا منطق کہتے ہیں وہ علم جس سے آپ سوچ میں، اپنی فکر میں غلطیوں سے بچیں. تو اس علم کے جو موجد ہے، بانی ہے، وہ ارسطوٹل کو مانا جاتا ہے. ارسطو جس کو کہتے ہیں، ارسطاطالیس بھی اس کو کہا جاتا ہے، ارسطو، ارسطوٹل بھی اس کو کہا جاتا ہے. بڑی زبردست شخصیت گزری ہے انسانی تاریخ کی. تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ ارسطو نے علم منطق کو، لاجک کو وضع کیا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسطو سے پہلے لوگ نہیں سوچتے تھے؟ تو پھر ارسطو اچانک آیا، ارسطو نے لوگوں کو کہا کہ ایسے سوچنا ہے، تو لوگوں نے سوچنا شروع کیا؟ نہیں، ارسطو سے پہلے بھی لوگ سوچتے تھے. ارسطو نے ان اصولوں کو جمع کیا، ٹھیک ہے. یا امام خلیل نے العروض کو جمع کیا. اس سے پہلے بھی شاعری ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ امام خلیل آئے تو پھر لوگوں نے شاعری شروع کی، نہیں، ان سے پہلے بھی شاعری ہوتی تھی. ارسطو سے پہلے بھی لوگ سوچتے تھے، لیکن ارسطو سے پہلے بھی لوگ سوچتے تھے، خلیل سے پہلے بھی شاعری ہوتی تھی، امام شافعی سے پہلے بھی لوگ اصول فقہ کو استعمال کرتے تھے، لیکن وہ متفرق صورت میں تھا، اسکیٹرڈ صورت میں، ٹھیک ہے. تو امام شافعی نے اس کو باضابطہ جمع کیا، اور یہ امام شافعی کی بہت بڑی، یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے امام شافعی کی. یعنی سب سے پہلی کتاب جو اصول الفقہ کی ہے وہ کن کی ہے؟ امام شافعی کی. اور دوسری فضیلت، سب سے پہلی کتاب جو اصول الفقہ، اصول الحدیث کی ہے وہ بھی امام شافعی کی ہے، الرسالہ. اگرچہ اس میں مختصر نے بات کی ہے، لیکن بنیاد انہوں نے رکھی ہے. شیخ احمد شاکر نے یہ بات بیان کی ہے کہ اصول الفقہ کے بانی بھی امام شافعی ہیں، اصول الحدیث کے بانی بھی امام شافعی ہیں، اور اختلاف الحدیث کے بانی بھی امام شافعی ہیں. یہ فضائل ہیں ان کے بہرحال، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا کے واسطے دار و رسم کہاں. تو اختلاف الحدیث کا مطلب ہے کہ اگر احادیث میں آپس میں اختلاف ہو تو اس کو حل کیسے کیا جائے. تو اس پہ بھی پہلی کتاب امام شافعی کی ہے. تو ان کی الام جو ہے اس میں وہ چھپی ہوئی ہے، اختلاف الحدیث اس کے ساتھ چھپتی ہے. رفعت الفوزی کی جو تحقیق ہے دار ابن حزم سے جو چھپی ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہوا، یہ جو ہم نے یہاں پہ یہ بات دیکھی، یہ اس کی وضاحت ہے کہ اعلیٰ لسان الشافعی وحونا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے علم اصول فقہ کو ظاہر کیا، اسے پھیلایا امام شافعی کی زبان پہ، یعنی امام شافعی کے ذریعے. فهو الذی لہ ابتداء دونا، تو امام شافعی ہی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اصول الفقہ کو مدون کیا. اس کو سمجھیں، اس بات کو مدون جمع کیا، ٹھیک ہے، سمجھائی بات. ہاں. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ چوتھا شعر، وتابعتہ، تابع یتابع یعنی فالو کرنا. وتابعتہ الناس، ہو کی جو ضمیر ہے امام شافعی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی فالو کیا لوگوں نے امام شافعی کو. کس میں؟ اصول الفقہ میں کتابیں لکھنے کے باب میں. وتابع، جب امام شافعی نے اصول الفقہ پہ پہلی کتاب الرسالہ لکھی، اور امری واقعہ یہ ہے کہ الرسالہ جو ہے یہ اسلامی تاریخ کی اہم ترین کتابوں میں سے ہے، اہم ترین کتابوں میں سے. وتابعتہ الناس حتی صار، تو لوگوں نے اس کے بعد امام شافعی کو اصول الفقہ میں فالو کیا. فالو یعنی آپ نے کتاب لکھی، پھر اور لوگوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا. کیا ہوا؟ حتی صار، حتیٰ کہ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ کتباً صغار الحجم او کبارا، حتیٰ کہ بہت ساری کتابیں ہو گئی جو وجود میں آ گئی، بہت سارے لوگوں نے لکھی. صغار الحجم، کچھ چھوٹی تھی، او کبارا، کچھ بڑی تھی. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد لوگوں نے اور علماء نے آپ کو فالو کیا، اور کئی کتابیں وجود میں آ گئی جو بعض چھوٹی تھی اور بعض بڑی. تو یہ جو کتب ہے یہ کس کی جمع ہے؟ کتاب کی. کتاب کی جمع دو آتی ہے، کتبن، تا پہ پیش ہے، کتبن، اور تا پہ جزم بھی ہے، کتبن، دونوں صحیح ہیں. فیہا کتبن قیمہ، فیہا کتبن قیمہ، تو وہاں پہ اس پہ کیا ہے؟ ضمہ پیش ہے، تو یہاں پہ ساکن ہے یہ. تو یہ شعر کے وزن کے لیے. وتابعتہ الناس حتی صار، اس کے بعد لوگوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو فالو کیا، حتیٰ کہ ہو گئی، لکھی گئی، کتباً، کتابیں، کئی کتابیں، صغار الحجم، کچھ حجم کے اعتبار سے چھوٹی تھی، او کبارہ، یا بڑی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو او ہے، یہ او کتباً صغار الحجم، او اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہے للتنویع، یہ تنویع کے لیے ہے. ولیست للشک، یہ شک کے لیے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا اکثر شک کے لیے ہوتا ہے، یا تو یہ یا تو یہ، نہیں، یہ تنویع، عربی میں یہ تنویع کے لیے، یعنی نو بنو، کئی کتابیں وجود میں آئی. ٹھیک ہے. حتی صار کتباً صغار الحجم او کبارا، یعنی بعضها صغیر و بعضها، یعنی کچھ کتابیں چھوٹی ہیں اور کچھ بڑی ہیں. وہ آپ دیکھیں، اس پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اصول الفقہ پہ. پھر ایک مطلب ایک لائبریریوں کی لائبریری وجود میں آئی. پھر احناف نے، جو احناف تھے، انہوں نے مستقل اس پہ کتابیں لکھی.
پھر شوافیہ نے واپس یہاں سے اور کتابیں لکھی, تو یہ سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد مالکیہ نے اس میں اپنا کنٹریبیوشن کیا, حتیٰ کہ معتزلہ جو تھے, معتزلہ کا بھی اصول فقہ کی تدوین میں اچھا خاصا کنٹریبیوشن ہے, تو انہوں نے کتابیں لکھی. حنابلہ نے اس پہ کتابیں لکھی. پھر ظاہریہ اسکول آئے, امام ابن حزم ظاہری وغیرہ, تو انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی. تو اس وقت اصول الفقہ یہ اتنا مالا مال علم ہے کہ اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہیں, انسان اس کی ہے نا وہ وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے, اتنا آپ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ لیکن دوسری بات بھی جو امپورٹنٹ ہے سمجھنی, وہ یہ ہے کہ امام الشافعی رحمہ اللہ اصول الفقہ کے بانی ہیں. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں, ایک ہوتا ہے لا. کیا ہوتا ہے لا؟ قانون کیا ہے, قانون. دوسرا ہوتا ہے قانون کے جو پرنسپلز ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہو لیگل پرنسپلز, اصول, یا اس کو ہم لیگل تھیری بھی استعمال کرتے ہیں. کولسن نے بھی اس کے لیے لیگل تھیری کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک تو لا ہے, لا تو قانون ہے. مثلا اگر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے, اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا, اس کو بدلے میں کیا کیا جائے گا, اگر قتل کیا جائے گا تو کیسے کیا جائے گا, یا کسی نے کسی کی پراپرٹی ضبط کی, اس کا کیا کی, یہ لا ہے, قانون ہے. اس قانون کے پرنسپلز کیا ہیں, تو وہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو وہ امام الشافعی, یہی نہیں کہ امام الشافعی نے صرف مسلمانوں میں اس علم کو یہ آگے بڑھایا, موجد بنے اس کے, بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام الشافعی پہلے انسان ہیں جنہوں نے پوری انسانیت میں اس پہ پہلی بار کام کیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو بھی قانون, چاہے وہ رومن لا تھا یا کوئی بھی لا, وہ صرف قانون تھا, اس کے اصول نہیں تھے. تو امام الشافعی پہلے انسان ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک لیگل تھیری کے فاؤنڈر ہیں ان پرٹیکولر, اور ان لیگل تھیری کے ان جنرل یہ ہے بانی. تو یہ بہت بڑا کارنامہ امام الشافعی کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے آدمی پیش کرنے نہیں آتے ہیں. ہم چونکہ خود بھی پریشان ہیں, ہمارے جو اسٹال وارڈ تھے, جو عالم تھے ہمارے, ہم ان کو پیش نہیں کر پاتے ہیں جیسا کہ حق تھا ان کا. تو بہرحال امام الشافعی کے بعد لوگوں نے کئی کتابیں لکھی, جن میں سے بعض کتابیں چھوٹی ہیں اور بعض بڑی. کلیئر. اس کے بعد 5واں اشعار ہے, فرماتے ہیں جو بہت ساری کتابیں لکھی گئی اصول الفقہ پہ, وَخَيْرُ قُتُبِهِ, وَخَيْرُ قُتُبِهِ, ہی جو ہے نا یہ ہوا, اس کی ضمیر اصول الفقہ کی طرف لوٹتی ہے. وَخَيْرُ قُتُبِهِ یعنی اصول الفقہ کی, وَخَيْرُ قُتُبِهِ الصِّغَارُ مَعْصُومِي, فرماتے ہیں کہ اصول الفقہ کی اب جو بہت ساری کتابیں لکھی گئی, تو کچھ چھوٹی تھی اور کچھ چھوٹی کتابوں میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ امام امریتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھوٹی کتابوں میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہے؟ معصومی, اس کا نام کیا ہے؟ بالورقات, اس کا نام بالورقات ہے. الورقات ہے للامام الحرمی, جو امام حرمی کی تھی. امام حرمی, امام الحرمین, شعر کے وزن کے لیے انہوں نے اس کو حذف کیا ہے للامام. سمجھائی بات؟ یعنی اللہ نے امام شافعی کے ذریعے اصول فقہ کو ظاہر کیا. اس کے بعد لوگوں نے امام شافعی کی پیروی میں کئی کتابیں لکھی اصول الفقہ پہ, بعض چھوٹی ہیں اور بعض بڑی ہیں. چھوٹی کتابوں میں سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ امام الحرمین کی الورقات ہے. یہ وہی ہے, وَخَيْرُ قُتُبِهِ الصِّغَارُ, یہ صغار, وَخَيْرُ قُتُبِهِ الصِّغَارِ مَعْصُومِي بِالْوَرَقَاتِ لِلْإِمَامِ الْحَرَمِ. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو نظم الورقات ہے, یہ امام عبد الملک الجوینی, جن کو امام الحرمین کہا جاتا ہے رحمہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے الورقات, الورقات یہ اس کی نظم ہے. یہ پہلی کلاس میں ہی ہم نے اس پہ بات کی تھی. تو اس کا نام ورقات کیوں ہے؟ ورقات کہتے ہیں کچھ پیجز. تو اس کتاب کا آغاز ہی ایسے ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هذه ورقات تشتمل على فصول من اصول الفقہ. هذه ورقات, تو اس کتاب کا نام ہی ورقات پڑا, تو اسی ورقات کا انہوں نے یہاں پہ نظم کیا ہے. تو اس کتاب کے جو رائٹر تھے امام الحرمین, وہ کون تھے؟ آپ 419 میں آپ پیدا ہوئے ہیں. 419 یعنی امام الشافعی کے 200-300 سال بعد. 419 میں آپ کی ولادت ہوئی امام الحرمین کی, اور 478 میں آپ کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے. تو آپ کا پورا نام کیا تھا؟ آپ کا نام تھا امام الحرمین کا. آپ کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے, میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کی فضیلت میں یہی بات کافی ہے کہ آپ امام غزالی کے استاد ہیں. امام غزالی جو تھے, امام غزالی امام الحرمین کے پاس ہی بنے. ٹھیک ہے. تو امام الحرمین ابو المعالی آپ کی کنیت تھی. ابو المعالی, معالی کہتے ہیں اونچائی کو. یہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا, کنیت بیٹے یا بچے کے نام پہ ہوتی ہے. ان کا اس نام کا کوئی بچہ نہیں تھا معالی کے نام سے, جن کو ابو المعالی کہا جائے. معالی کا مطلب ہے جو اونچائی کی طرف جائے. کہتے ہیں کہ امام الحرمین جو تھے یہ ہر مسئلے میں اونچے امور کی طرف جاتے تھے, یعنی بلند امور کی طرف, علم ہو, تفقہ ہو. تو اس میں چونکہ اونچائی کی طرف ان کا رجحان تھا, اسی لیے ان کا نام کیا پڑا؟ ابو المعالی ان کی کنیت تھی. ان کا اصل نام تھا عبد الملک. کیا نام تھا؟ عبد الملک ابن عبداللہ. ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ اور یہ جو عبداللہ تھے یہ بہت بڑے شافعی فقیہ گزرے ہیں. ٹھیک ہے.
ابو محمد ان کی کنیت تھی، کیا تھی؟ ان کے والد صاحب کی، بن یوسف الجوینی، بن یوسف الجوینی، یعنی آپ کا پورا نام عبد الملک تھا، والد صاحب کا نام عبداللہ تھا. آپ کے جو والد صاحب تھے عبداللہ، وہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، ابو محمد الجوینی. جب کہا جائے ابو محمد الجوینی، ابو محمد، تو یہ امام الحرمین کے والد صاحب ہوتے ہیں، والد صاحب، فادر ان کے. لیکن جب کہا جائے ابو المعالی الجوینی، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ امام الحرمین خود ہوتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو امام الحرمین رحمہ اللہ، یہ ان کا سلسلہ نسب. آپ نیشاپور میں پیدا ہوئے، نیشاپور، وہاں پہ ایک ایریا ہے جوین، اسی نسبت سے آپ کا نام جوینی پڑا. تو جب ہم کہتے ہیں، آپ ان کو امام الحرمین بھی کہتے ہیں اور امام الجوینی بھی، دونوں ناموں سے مشہور ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ ایک ہی شخصیت ہے. کبھی ان کو امام الحرمین کے نام سے ہم کہتے ہیں اور کبھی امام الحرمین. ان کو کیوں کہا گیا؟ حرم کہتے ہیں نا مکہ اور مدینہ کے جو حرم ہے، حرمین، یعنی دو حرموں کے امام. اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ 4 سال تک وہاں رہے ہیں طلب علم کے سفر میں. جب انہوں نے کئی جگہوں پہ گھومے، بالآخر وہیں پہ سیٹل ہوئے اور انہوں نے 4 سال تک وہاں یہ پڑھاتے تھے. یہ وہاں کے مفتی تھے، ہر مسئلے میں ان کی بات تسلیم کی جاتی تھی. ان کا اتنا اونچا مقام تھا، یعنی اس زمانے کے سب سے بڑے سمجھے آپ اس ایریا کے امام تھے. تو اسی لیے ان کا نام پڑا امام الحرمین. یہ چھوٹا لقب نہیں ہے، آپ اس پہ غور کریں. اور اس زمانے میں یہ وہ قحط الرجال کا عالم نہیں ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب امام غزالی جیسے لوگ تھے، امام غزالی جیسے لوگ. تو بہرحال یہ ان کا بڑا اونچا مقام ہے امام الحرمین کا، اس نام سے آپ کو شہرت ملی. تو ان کے جو کتنے بڑے امام تھے اس میں بس 1-2 باتیں میں آپ کو بیان کروں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے. ان کے بارے میں قال شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل الصابونی رحمہ اللہ. امام صابونی 2 گزرے ہیں، ایک پرسوں جن کی وفات ہوئی، شیخ صابونی، جنہوں نے صفوت و تفاسیر لکھی ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے. کچھ دنوں پہلے جن کی وفات ہوئی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور خطا و سہو تو انسان سے ہوتے ہی ہیں، ان کی بخشش فرمائے. تو بہرحال بڑے اچھے انسان تھے، بڑا کام انہوں نے کیا ہے تفسیر کے حوالے سے خصوصاً. تو وہ ایک صابونی ہے. تو یہ جو صابونی بہت پرانے ہیں، یہ آپ سمجھے یہ امام الحرمین کے معاصر تھے. ٹھیک ہے، تو اور یہ عقیدے میں سلفی تھے. ان کی ایک کتاب ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، بڑی مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم الکلام کے منہج پہ نہیں تھے، علم الکلام کے منہج پہ. جبکہ امام الحرمین جو تھے، علم الکلام ان کا بڑا اونچا مقام تھا. یعنی ان آپس میں اختلاف بھی تھا، ان کا منہج کا اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے علماء، یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء ہیں آپس میں دست و گریباں ہیں، پھر اس سے اسلام کی شبیہ ہی بگڑتی ہے. یعنی حنفی اہل حدیث کے خلاف ہے، اہل حدیث حنفی کے خلاف ہے، وہ اس کی پگڑی اچھال رہا ہے، یہ اس کی پگڑی اچھال رہا ہے. تو اس سے اسلام کی جو شبیہ بنتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک انٹالرنٹ مذہب ہے. یعنی جب مولوی دو آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں برداشت کیا کریں گے اگر ان کو حکومت ملی. لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کبھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے ہماری تاریخ کی تصویر کا. ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ گالیاں شروع ہو ممبروں پہ، ایک دوسرے کو یہ تان و تشنی کا وہ بازار گرم کیا جائے، ویسا معاملہ ہر جگہ نہیں ہے. تو امام صابونی اور امام الحرمین کا آپس میں اختلاف تھا، شدید اختلاف تھا. یہاں پہ موقع نہیں، شدید اختلاف. لیکن انہوں نے ایک مرتبہ ان کی مجلس میں گئے، وہاں پہ تقریر کر رہے تھے ملحدین کے خلاف، ایتھیسٹ کے خلاف، یا جو اسلام کے خلاف جو فرقے ہیں. تو امام صابونی نے جب یہ تقریر سنی تو کیا کہا صرف اللہ المکارہ عن ھذا الامام. اللہ اس امام کے لفظ سے پکارا، کہا اللہ اس امام سے تمام مشکلات کو دور کرے، ہر اس چیز کو ان سے دور کرے جو ان کو ناپسند ہو، ہر ناپسند چیز کو ان سے دور کرے. فہو اليوم قرۃ عین الاسلام. یہ آج اسلام کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، آج یہ اسلام کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے. والذاب عنہ بحسن الکلام. اور اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں اپنے خوبصورت کلام سے. اختلاف بھی تھا لیکن اعتراف بھی تھا. تو ہمارے یہاں یہ چیز پرابلم ہے. تو بہرحال یہ امام السبکی رحمہ اللہ نے، تاج الدین السبکی نے اس کو طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں نقل کیا ہے. اور امام السبکی خود کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ امام السبکی فرماتے ہیں ولا یشک ذو خبرۃ. فرماتے ہیں جس انسان کو علم ہو، جس کو علم سے یعنی جو عالم ہو، جس کو پتہ ہو، وہ اس میں کوئی شک نہیں کرے گا. یعنی کوئی علم والا اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ انہ کان اعلم اہل الارض، کہ وہ اپنے زمانے میں پوری زمین میں سب سے بڑے عالم تھے. اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالم اپنے وقت میں تھے. کون؟ امام الحرمین. کس میں؟ بالکلام، علم الکلام میں، والاصول والفقہ، اور اصول میں، اور اصول اور فقہ میں، یعنی اصول الفقہ میں بھی اور فقہ میں بھی. واکثرهم تحقیقا، اور سب سے زیادہ محقق عالم تھے. ایک ہو گیا عالم جس کے پاس انفارمیشن ہو، دوسرا ہو گیا تحقیق جس کی ہو سب سے زیادہ، یعنی عالم اسلام میں سب سے بڑے عالم. آپ دیکھیں کتنا بڑا لقب ان کو امام السبکی نے دیا ہے. فرماتے ہیں بل الکل من بحرہ یغترفون، بلکہ ان کے بعد جو بھی آیا اس نے ان کے علم کے سمندر سے ہی پانی لیا. اغترف یغترف کہتے ہیں چلو پر پانی. فمن اغترف منہ ہے نا قرآن میں بھی، وہ حضرت داؤد کے قصے میں فمن اغترف کے الفاظ وہاں پہ آئے ہیں.
بالکل بلکہ ہر شخص ان کے سمندر سے ہی پانی لیتا ہے. وَأَنَّ الْوُجُودَ مَا أَخْرَجَ بَعْدَهُ لَهُ نَظِيرًا فرماتے ہیں اور ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں آیا, اس وجود میں ان کے جیسا اور کوئی نہیں, یہ ان کا مقام تھا. تو یہی وجہ ہے جب ان کی وفات ہوئی, ان کی وفات پہ پورا جو شہر تھا دکانیں بند ہوئی, ان کا جنازہ بڑا تاریخی جنازہ ایک تھا. تو کیا کہتے ہیں, اور ان نے اپنے پیچھے جب ان کی وفات ہوئی 400 علماء ان نے پیچھے اسٹوڈنٹس چھوڑے تھے, 400 اور کیسے, امام غزالی جیسے. یہ تو اسی لیے جب ان کی وفات ہوئی, اب دیکھیں آج ایسے علماء کی کتنی ضرورت ہے. تو جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے وَمِمَّا قِيلَ فِي رِسَائِ تو کسی نے افسوس کرتے ہوئے کہا قلوب العالمین علی المقالی, کہا پوری عالم کا جو دل, تمام لوگوں کے دل وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. قلوب العالمین علی المقالی, تمام لوگوں کے دل وہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کیا؟ وَأَيَّامُ الْوَرَى شِبْهُ اللَّيَالِي, کہ ہمارے جو دن ہیں وہ بھی راتوں کے جیسے ہو گئے. ٹھیک ہے, دن بھی رات, یہ عرب میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے. تو وَأَيَّامُ الْوَرَى شِبْهُ اللَّيَالِي فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جو دن ہیں وہ بھی راتوں جیسے ہو گئے امام الحرمین کی وفات سے. فرماتے ہیں اَيُثْمِرُ غُصْنُ أَهْلِ الْفَضْلِ يَوْمًا فرماتے ہیں کیا اہل علم کا جو درخت ہے, اس کی جو شاخ ہے, کیا اس پہ اب کبھی اور پھل آئے گا؟ اب پاسبل ہے کہ کبھی اور اس پہ پھل آئے. وَقَدْ مَاتَ الْإِمَامُ أَبُو الْمَعَالِي جبکہ امام ابو المعالی اس دنیا سے چلے گئے. تو یہ اتنے بڑے امام تھے, تو ان کی یہ ورقات ہے جنہوں نے اس کو نظم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ میں نے اس نظم کو کیوں لکھا. فرماتے ہیں وَقَدْ سُئِلْتُ میں نے پوچھا, سئلت مجھے پوچھا گیا, مجھے کہا گیا. وَقَدْ سُئِلْتُ مُدَّةً فِي نَظْمِهِ کہتے ہیں اب ورقات جو اتنی اچھی کتاب ہے, چھوٹی کتابوں میں سب سے پیاری کتاب ہے. وَقَدْ سُئِلْتُ مُدَّةً فِي نَظْمِهِ فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے تقاضا کیا کہ کافی دیر تک, کئی مدت تک مجھ سے لوگوں نے کہا کہ اس کو آپ نظم کریں, اس کو آپ کیا کریں, نظم کی صورت میں. کس لیے؟ مُسَهِّلًا لِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ تاکہ میں اس کو آسان کروں حفظ کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے. کیونکہ یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جو شعر ہوتا ہے, شعر کو یاد کرنا نثر کے بجائے بہت آسان ہوتا ہے. آپ میں سے ہر شخص نے, جتنے بھی ہم نے اردو پڑھا ہے, اردو میں ہم نے سر سید کی تحریر بھی پڑھی تھی, یہ شبلی کو بھی پڑھا ہے. اگر میں آپ سے کسی سے پوچھوں, کوئی شخص اٹھے اور مجھے علامہ شبلی کا کوئی اقتباس سنائے. 9th کلاس میں ہوتا تھا تشبیہات و استعارات, امام شبلی کا ایک مضمون 9th کلاس میں. آپ میں سے کوئی سنائے اس میں سے کوئی اقتباس, چلے 2 لائن ہی سنائے, کوئی نہیں سنا پائے گا. اچھا غالب کا کوئی شعر سنائے, کوئی نہ کوئی شعر یاد ہوگا. اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر ضرور یاد ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کیونکہ یہ جو شعر ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا آسان ہے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو فہم کے لیے بھی آسان ہوتا ہے. اگرچہ اس میں بات ہو سکتی ہے کہ کیا شعر فہم کے لیے آسان ہے, تو بہرحال لیکن ان کے جو شعر ہے اصل میں یہ اپنے اشعار کی بات کرتے ہیں, یہ بہت آسان ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, وَقَدْ سُئِلْتُ مُدَّةً فِي نَظْمِهِ مُسَهِّلًا لِحِفْظِهِ وَفَهْمِهِ سمجھائی بات. یعنی مجھ سے کئی مرتبہ اصرار کیا لوگوں نے کہ آپ اس کو نظم کریں تاکہ یہ آسان ہو اور اس کو یاد کرنا بھی آسان ہو اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہو. تو یہ جو نظم الورقات ہیں, شیخ الامریتی رحمہ اللہ جو ہیں, اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے اس کو نظم کیا ہے. امام امریتی پہلے شخص نہیں ہیں جن نے اس کو شعر کے قالب میں ڈالا ہے. ایک اس میں ہے شیخ عثمان النجدی الوائلی, انہوں نے بھی اس کی نظم لکھی ہے. محمد بن ابراہیم بن مفضل الیمنی, انہوں نے بھی اس کی نظم لکھی ہے. اور محمد بن عبداللہ الیعقوبی الشنقیطی, انہوں نے بھی نظم لکھی ہے. دیکھیں کتنی معروف کتاب ہے الورقات. تو انہوں نے بھی اس کی نظم لکھی ہے, لیکن سب سے مشہور جو اس کی نظم ہوئی وہ کون سی ہے, اور میں آپ کو تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں ان میں سب سے آسان یہی ہے, اس کو یاد کرنا اور سمجھنا بہت آسان ہے. اس کے بعد کہتے ہیں 7واں شعر کیا ہے, فلم اجد مما سئلت بدہ وجدہ یجدو ہو گیا پانا, اجد پانا. فرماتے ہیں فلم اجد مما سئلت بدہ وقد شرعت فیہ مستمدہ. فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے اصرار کیا تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں رہا. فلم اجد مما سئلت بدہ, میں نے نہیں پایا کوئی بھی چارہ, یعنی بدہ کہتے ہیں یہی, یعنی لا بدہ, میں یہ کام اس کام کے کرنے کے سوا کوئی چارہ میرے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں جب لوگوں نے اصرار کیا تو میرے پاس کچھ نہیں رہا کہ میں ان کی جو طلب انہوں نے کی اس کا جواب دوں. تو پھر کیا ہوا, وقد شرعت فیہ مستمدہ, تو میں نے شروع کیا اس میں مدد طلب کرتے ہوئے. میں نے شروع کیا, لوگوں نے اصرار کیا, میں نے شروع کیا مدد طلب کرتے ہوئے. کس سے مدد, کس سے طلب کی, من ربنا, اللہ سے, اپنے رب سے میں نے مدد, ہمارے رب سے میں نے مدد کی. التوفیق للصواب, کہ مجھے صحیح کی توفیق دے. صحیح, ثواب جو ہے اس کی ضد آتی ہے خطا, یعنی مجھے خطا سے بچائے. ثواب کی ضد آتی ہے خطا, یعنی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر مدد مانگی کہ وہ مجھے توفیق دے کہ میں اس میں صحیح راستے پہ رہوں, یعنی صحیح بات میں اس میں کہوں. اور وَالنَّفْعَ فِي الدَّارَيْنِ بِالْكِتَابِ, اور یہ مانگا کہ اس کتاب کے ذریعے مجھے دونوں جہانوں میں فائدہ ملے.
دنیا میں بھی فائدہ ملے اور آخرت میں بھی. دنیا میں جو فائدہ مل رہا ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اس کا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے. میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہاں مصر و کہاں کشمیر, ٹھیک, پھر کشمیر میں کہاں رہنا واری. تو یہاں بیٹھ کے ہم اس متن کو پڑھ رہے ہیں تو اس کا اجر انشاءاللہ ان کو مل رہا ہے. تو اس کا فائدہ ان کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی, اور ہمیں بھی فائدہ. تو بہرحال آج کی جو کلاس تھی اس میں اسی کے ساتھ ہماری کلاس اختتام کو پہنچتی ہے. تو آج اب تک ہم نے کیا دیکھا؟ ایک ہم نے یہ دیکھا کہ اس کتاب کے مصنف شرف الدین العمریتی ہیں اور علم اصول الفقہ کے واضح امام الشافعی ہیں. امام الشافعی کے بعد لوگوں نے اس پہ کئی کتابیں لکھی. ان کتابوں میں سے کچھ بڑی تھی اور کچھ چھوٹی. چھوٹی کتابوں میں سب سے اچھی جو کتاب مصنف کہتے ہیں وہ الورقات ہے امام الحرمین کی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو نظم کیوں کیا؟ نظم اس لیے انہوں نے اس کو کیا امام العمریتی رحمہ اللہ نے کہ لوگوں نے اصرار کیا کافی عرصہ کہ آپ اس کو نظم کریں تاکہ اس کو یاد کرنا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو. تو انہوں نے اللہ کا نام لے کے اس کتاب کو شروع کیا, اس کتاب کو نظم کیا, اس لیے تاکہ ان کو دنیا اور آخرت میں اس سے نفع ملے. تو یہ جو ابتدائی اشعار تھے یہ اس کا مقدمہ تھے. کیا تھے؟ مقدمہ. اس کو آپ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی, دونوں صحیح ہیں, مقدمہ بھی اور مقدمہ, لیکن زیادہ تر مقدمہ ہی ہم پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے مقدمہ اس کتاب کا. تو 8 اشعار اس کے کمپلیٹ ہو گئے, کل ملا کے اس کے 211 اشعار ہیں. 211 میں سے آپ 8 کو کاٹے تو کتنے بچے؟ 203, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد اب یہ اگلی کلاس میں بات کریں گے اصول الفقہ پہ. باب اصول الفقہ, ہا کا اصول الفقہ لفظا لقبا للفن من جزئین کا ترکبا. تو اب یہ اصول فقہ کو ڈیفائن کریں گے. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بحثیں آ رہی ہیں. اب یہ علم کو ڈیفائن کریں گے, علم کس کو کہتے ہیں, جہل کس کو کہتے ہیں, جہل کی قسمیں کیا ہیں وغیرہ. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس پہ بات ہوگی. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.